لاہور میں خاتون کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس حوالے سے 2-3 چیزیں ہیں جو ذہن میں گردش کر رہی ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لینے کی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ 100% غلط ہے، جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کوئی تعویل نہیں پیش کی جا سکتی، وہ ظلم ہے، زیادتی ہے اور سراسر زیادتی اور نری جہالت کا مظاہرہ کیا گیا ہے. دوسرا ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ کس لیول کے اوپر، کس نیچ کے اوپر آ چکا ہے. بھائی مطلب لوگوں کو سر پتا ہوتا ہے نہ پیر پتا ہوتا ہے، بلکہ انہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی چیز ہے اور انہوں نے اٹھا کے گستاخی کا ایک لیول لگا دینا ہوتا ہے. اچھا جیسے ہی آپ گستاخی کا لیول دیں گے، پیچھے سے کوئی اور عقل کا اندھا آ جائے گا جسے نہیں پتا کہ کیا معاملہ ہوا ہے، سامنے کوئی مسلمان ہے، نان مسلم ہے، کسی نے کچھ کہا بھی ہے یا نہیں بھی کہا ہے، ایک لباس کا معاملہ ہے، کچھ لکھنے کا معاملہ ہے، اٹھنے کا معاملہ ہے، بیٹھنے کا معاملہ ہے، کچھ نہیں پتا. اسے پتا چلے گا جی گستاخی ہوئی ہے، اس نے رچ کے نعرہ مار دینا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. دیکھیں بھائی آپ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں جو قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے بنا دیا وہی حق ہے. جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا تو موت ہی ہے اور اس کے اندر تبدیلی کرنے والا کوئی دوسرا آدمی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بات پہلے یہ تو دیکھ لو کہ سامنے والے نے میری جان کوئی گستاخی کی بھی ہے، اس نے کوئی غلطی کی بھی ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا بھی ہے، یا لے کے کوئی اپنی بیوقوفی اور جہالت کے نتیجے میں جو ہے نا وہ اس کو گستاخ بنانے پہ تلا ہوا ہو اور اس نے ٹھہرایا ہوا ہو کہ میں نے اس کو گستاخ بنانا ہے. خاتون کو لے کے جا رہے تھے، یہی نعرے لگائے گئے. نعرے لگانے والوں سے التجا کر رہا ہوں، فریاد کر رہا ہوں کہ میری جان پہلے معاملے کی گہرائی کو سمجھ لیا کرو. تو کھڑا ہو گیا یہاں پہ نعرہ لگا دے، پیچھے سے کوئی ایک بیوقوف آئے، اٹھائے خنجر اور لے آ کے گھسا دے سامنے والے کے اندر. ایک آدمی مر جائے گا، کسی کے گھر سے لاش اٹھے گی، ایک آدمی اٹھ کے جیل چلا جائے گا. تیرا کیا ہوگا؟ تو گھر جا کے سو جانا ہے نا. تیری جہالت کے نتیجے میں کوئی بیوقوف کے عمل جو ہے وہ کر گیا تو اس کا جواب دے کون ہوگا؟ تم ہوگے یا وہ بیوقوف آدمی ہوگا جو تمہارا نعرہ سننے کے بعد جو ہے وہ جذبات پہ اپنے قابو نہ رکھ پایا ہو. تیسری طرف آ جائیں تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا اصل میں ہمارے ایک ٹرینڈ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں نے تحقیق نہیں کرنی ہوتی. ہمارا ٹرینڈ یہ ہے کہ بھیا ایک صاحب جو کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے نا، ہاتھ میں انہوں نے تسبیح لی ہوئی ہے، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا لیکن وہ آل بول رہے ہیں یا فال بول رہے ہیں، بس جو بول رہے ہیں اسی کو آنکھ بند کر کے مان لو اور اسی کے اوپر عمل کرتے رہو. خود تحقیق کی طرف کوئی نہیں جاتا. علم کی کمی ہے، لوگوں کو عربی تک پڑھنا نہیں آتی. اگر پڑھنا آتی تو لوگ جو ہے وہ اس قسم کی بیوقوفیاں نہیں کرتے. آج جو کچھ ہوا ہے تو یہاں پہ میری التجا ہے، میری گزارش ہے علماء کرام سے، پاکستان کے لوگوں سے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور انہیں علم سے آشنا کریں. ٹھیک ہے. تیسری طرف میری ایک بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آج سے چند روز پہلے تک ہم نے دیکھا کہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا سرگرم تھا اور آج اچانک سے یہ معاملہ رونما ہو جاتا ہے جو کہ اس کا بالکل الٹ ہے. مطلب اچانک سے اتنی الٹ قسم کی چیز اور اتنی شدت کے ساتھ آ جانا کہ جس کی طرف ساری چیزوں کی اور سارے لوگوں کی توجہ مبذول ہو گئی. یہ آیا ہے یا یہ لایا گیا ہے؟ یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. تیسری طرف آ جاتے ہیں یہاں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ دیکھیں لوگوں کا بہت حد تک اعتماد جو ہے وہ قانون سے اٹھا ہے کیونکہ یہاں پہ جو گستاخی کے مرتکب لوگ تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا. اس سے پہلے جو ایک خاتون تھی جو ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ جیل کے اندر قید رہی اور اس کے بعد اس کو رہا کر کے آپ نے آزاد کرایا اور آزاد کرا کے لوگوں کے بھرپور احتجاج اور ساری چیزیں ثابت ہونے کے باوجود آپ نے اس کو جو ہے وہ فرانس پہنچا دیا. یہ ساری چیزیں اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ریاست نے اپنا کام نہیں کیا، مملکت نے اپنا کام نہیں کیا تو لوگوں کا اس پہ سے اعتماد اٹھا ہے. تو اس موقع کے اوپر ہماری مملکت کو، اس کے اہل اختیار اہل اقتدار لوگوں کو، آنے والی گورنمنٹ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ انہیں لوگوں کو اس حوالے سے اعتماد میں لینا ہوگا کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں، کوئی چیز ہوگی تو قانون موجود ہے اسے سزا دینے کے لیے. لیکن آج تک ہم نے یہاں پہ انفارچونیٹلی ایسا ہوتے نہیں دیکھا ہے. دوسری طرف ایک اور پہلو کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب جب بھی کوئی اس قسم کی چیز آتی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ریلیجن سے متعلق آتی ہے تو فوراً ایک لفظ آ جاتا ہے جی مذہبی انتہا پسند، مذہبی جنونی. میں یہ بات بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو بھائی جنونیت جو ہوتی ہے نا، جو انتہا پسندی ہوتی ہے اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا بلکہ انتہا پسندی کا تعلق ہوتا ہے ڈائریکٹلی جہالت سے. جس کے پاس علم نہیں ہوگا، جس کے پاس جو ہے نا تعلیم نہیں ہوگی، جس نے پڑھا نہیں ہوگا، جس نے سمجھا نہیں ہوگا، وہی جہالت کے اندر ڈوبے گا اور وہی انتہا پسندی تک چلا جائے گا. تو اصل میں دیکھیں نا، میں جس دو رنگی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مطلب ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون ہوتی تھی، بڑی لبرل قسم کی خاتون ہے جی، بڑا ٹیلی ویژن پہ ایک وقتوں کے اوپر وہ آتی تھی اور وہ ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے انہوں نے لوگوں کے لیے گالیاں تک نکالی ہیں، انہوں نے لوگوں کو برا بھلا تک کہا، انہوں نے مردوں کو بھرپور انداز میں جو ہے نا مطلب ان کو تذلیل کرنے والے انداز کے اندر انہوں نے لوگوں سے گفتگو کی ہے. کسی نے آ کر ان کے لیے تو نہیں لکھا کہ جی لبرل انتہا پسند. ہم نے دیکھا جی وہ ایک کیس ہوا تھا جس میں ایک بندے نے اپنی گرل فرینڈ کو گھر میں کوٹ کوٹ کے مار دیا تھا. اب بھائی ہوا کیا کہ بھائی کہہ دیتے نا اس کو کہ بھائی وہ بھی جو ہے وہ لبرل انتہا پسند ہے، وہ بھی لبرل جنونی ہے. نہیں، اس کے لیے کچھ نہیں، اسے کہہ دیا جی وہ نفسیاتی مریض ہے. اگر اسی کی اتنی بڑی داڑھی ہوتی اور وہ نفسیاتی مریض بھی ہوتا تو بھی کہہ دیا جاتا جی یہ تو مذہبی
مذہبی انتہا پسندیت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دین اور مذہب لوگوں کے اندر ٹھہراؤ لاتا ہے, لوگوں کے اندر صبر پیدا کرتا ہے, لوگوں کو صحیح اور غلط کی پہچان دیتا ہے. انتہا پسندی کو, جنونیت کو, جہالت کو مذہب کے ساتھ مت جوڑا کرو. دیکھیں بھائی یہ بات علماء کرام کو بھی سمجھنی ہوگی, یہ بات اس سارے معاملات کے اندر شریک لوگوں کو بھی سمجھنی ہوگی کہ یہ جو نشانہ بنانے کے لیے ایک طبقہ بیٹھا ہوتا ہے نا کہ کچھ بھی ہو مولوی کو نشانہ بنا لو. مطلب دنیا کے اندر آپ دیکھیں, مطلب پاکستان کو اٹھا کر دیکھ لو, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ سب خود کو لبرل بھی کہتی ہیں, لیکن ان لبرل پارٹیز کا انداز یہ ہے کہ ان کے پولیٹیشینز جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. اسمبلیوں کو یہ لوگ جو ہے وہ مچھلی بازار بھی بنا رہے ہوتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی مرضی کے لیے انہوں نے جو ہے وہ گلو بٹ جیسے ہوتے لاہور کے اندر کیا بربادیاں کروائی ہیں, کراچی کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا ہے, اسی طرح سندھ کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا ہے. آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں, میں بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں. انہیں کوئی جو ہے وہ لبرل انتہا پسند کیوں نہیں کہتا. یہ ساری چیزیں نشانہ بنانے کے لیے صرف جو ہے وہ اسلام ہی ملتا ہے. لیکن بھائی دیکھیں یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ دین کا تعلق انتہا پسندی سے نہیں ہے. دین جو ہے وہ ٹھہراؤ لاتا ہے, دین جو ہے وہ مساوات کی بات کرتا ہے. یہ جو ہٹ کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, دیکھیں یہ نہ کریں, اسلام کا مذاق بنانے کی ماذ اللہ کوشش نہ کریں. جس نے بھی کیا اس نے جہالت کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آخری چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہماری ASP بہن آئی وہاں پہ, اور جس نے آ کے مطلب فل شیروں کی طرح اس سارے موب کا مقابلہ کیا. ایسے موقع کے اوپر نا بڑے بڑے جن کے 3 پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں آنے میں خوف آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ موب کہیں ہم پہ حملہ نہ کر دے. لیکن اس نے آ کے ان سے بات کی, ان کو ٹیکل کیا اور اس کو ریسکیو کر کے وہاں سے لے کے گئی. میں اس بہن کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن دوسری طرف جو کچھ تھانے کی صورتحال سامنے آئی ہے کہ جی اس عورت کو بٹھا لیا اور اس سے کہلوا دیا بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, ہاتھ پیر جوڑوا دیا. بھائی غلطی اس کی نہیں ہے, غلطی اس کی نہیں ہے, یہ جہالت کا جو ہے وہ نتیجہ تھا. اور اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک رول اور ایک انداز بھی سیٹ ہونے کی ضرورت ہے. دوسری طرف علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس جہالت کو مٹائیں تاکہ جو اصل شکل ہے چیزوں کی برقرار رہے, ورنہ لبرلز تیار بیٹھے ہیں کہ آپ انہیں موقع دیں اور یہ دین کا حلیہ بگاڑ کے دنیا کے سامنے پیش کر دیں.